اچھا جی، خان صاحب، آپ کی جو سب سے اولین ترجیح رہی ہے خاص طور پہ پچھلے چند ہفتوں کے اندر، وہ یہ رہی ہے کہ ہم نے سارے پاکستان کے اندر اپنی تنظیموں کو مکمل کرنا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی تحریک جو عمران خان چلا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا کام ہے، لیکن یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کام کو کرنے کے لیے صرف عوام کی میں مقبولیت ضروری نہیں، اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے ایک منظم تنظیم کی ضرورت ہے۔ اسی لیے بار بار خان صاحب نے یہ کہا ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پچھلے ایک مہینے میں میرے خیال میں کم سے کم 7 یا 8 میٹنگ خود چیئرمین صاحب کر چکے ہیں اور ذاتی طور پر مانیٹر کر رہے ہیں کہ تنظیمیں کہاں تک پہنچی ہیں۔ تو میں خان صاحب 2-3 چیزیں کروں گا۔ ایک تو یہ کہ تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لوگ، یہ جو تنظیم ہے اسلام آباد کی، یہ کرتی کیا رہی ہے۔ ان لوگوں نے نہ صرف پچھلے 5.5 مہینے کے اندر 150 سے زیادہ دفعہ یہ لوگ موبلائز ہوئے ہیں، اور انہوں نے آپ کی کال کے اوپر، چاہے وہ F9 پارک کے اندر مظاہرہ ہو، وہ ریلیز ہو، وہ پریڈ گراؤنڈ میں جلسے ہوں، وہ احتجاج ہو، وہ کچہری کے اندر یا ہائی کورٹ کے اندر مختلف لیڈرز کی بیل کی ہیئرنگز ہوں، ہر جگہ یہ لوگ پہنچتے رہے ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے تمام ان لوگوں کو، اسلام آباد کی تنظیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ سب پہ فخر ہے۔ لیکن ایک دن جس کا میں خصوصی ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ خان صاحب ہے 25 مئی۔ 25 مئی کو یہاں پر تقریباً 6 گھنٹے یہاں پہ بہت سارے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں جو خود براہ راست پاکستان کی تاریخ کی بدترین حکومتی تشدد کے سامنے کھڑے رہے، اور انہوں نے ثابت کیا اس دن کہ یہ کسی نظریے پہ یقین رکھنے والے ہیں۔ یہ صرف عہدوں کے لیے یہاں پر نہیں آئے ہیں، اور 6 گھنٹے کی جد و جہد کے بعد انہوں نے یہاں سے کنٹینر کلیئر کیے، اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ڈی چوک تک پہنچے تھے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اب آپ کو میں آپ کو بتاتا ہوں خان صاحب کہ تنظیم کی اس وقت صورتحال کیا ہے اسلام آباد کے اندر۔ ریجن کی سطح کے اوپر یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے 65 لوگ ہیں جو ریجن کی باڈی کا حصہ ہیں۔ ڈسٹرکٹ کے اندر 175 لوگ ہیں جو ڈسٹرکٹ باڈیز کا حصہ ہیں۔ 1239 لوگ ہیں جو یونین کونسل کی سطح کے اندر تنظیمی عہدے رکھتے ہیں۔ 560 لوگ ہیں جو وارڈ کی لیول کے اوپر اس وقت عہدیدار ہیں۔ 1124 لوگ، پہلی دفعہ بلاک کورٹ کے لیول کے اوپر 1124 لوگ بلاک کورٹ کے لیول کے اوپر اس وقت نوٹیفائیڈ عہدیدار ہیں۔ اور ہمارے جو مختلف ونگز ہیں، اس کے اندر ہماری خواتین ہیں، ہمارے یوتھ ہیں، ہمارا لیبر ہے، ہمارا ٹریڈرز ونگ ہے، ہمارا مائنورٹیز ونگ ہے، یہ سب ملا کے 1824 لوگ جو ہیں وہ اس وقت ان ونگز کے ممبرز ہیں۔ کل ملا کر آج کی تاریخ میں نوٹیفائیڈ ممبرز اسلام آباد کے، آپ سب کو مبارک ہو، 4973 لوگ اسلام آباد کے نوٹیفائیڈ ممبر ہیں۔
اچھا اچھا جی، یہ آپ لوگ جو تالیاں بجا رہے ہیں، آپ تو ٹھیک تالیاں بجا رہے ہو، لیکن یہاں بیٹھے ہوئے علی اوان کدھر گیا؟ علی اوان چھپا ہوا ہے کہ ساؤنڈ کا سسٹم ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ علی وہ راول ڈیم چوک کراس کر گیا تھا، کدھر پہنچا ہے؟ علی اوان، راجہ خرم، باقی یہاں پہ جتنے عہدیدار موجود ہیں یہ ذرا سن لیں، یہ زیادہ خوش نہ ہو جانا کہ 5000 ممبرز ہیں، اتنے ممبرز ہو گئے ماشاءاللہ۔ خان صاحب اس وقت کنونشن سینٹر کے اندر پورے نہیں آ رہے اور اس وقت ممبرز باہر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ہدف سن لیں آپ کا کیا ہے، جہاں تک آپ نے اس کو لے کر جانا ہے۔ دوسری طرف اوتھ ہے بھائی، جہاں تک ہم نے لے کے جانا ہے 16,000 ممبر بنانے۔ مجھے ہر بلاک بورڈ کے اوپر مجھے 10 بندے چاہیے، لڑکے لڑکیاں جو بلاک بورڈ کے اوپر ہوں گے، اور یہ ٹوٹل ملا کے بنیں گے 16,000۔ اور یہ کوئی آپ کا کمال نہیں ہوگا 16,000 کرنا۔ اسلام آباد شہر کے اندر کم سے کم 5 سے 6 لاکھ بندہ اس وقت عمران خان کو ماننے والا موجود ہے، کم سے کم 16,000 کو ممبر بنانا ہے۔ آخر میں ایک بات کروں گا، حلف لینے سے پہلے میں آپ کا حلف لوں گا۔ کدھر علی کدھر پہنچے؟ پہنچ گیا؟ ہاں لگ رہا، اوکے۔ اچھا جی، میں آخری ایک بات کروں گا۔ اچھا نوجوانوں اس ذرا سنو، یہ ذرا غور سے میری بات سنو۔ ایک منٹ یار، ایک منٹ۔ امجد بیٹھ جا، غور سے میری بات سنو۔ خرم رک جا ایک منٹ، غور سے میری بات سنو۔ جو پچھلے 6 مہینے میں ہوا ہے اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرو۔ انسان بڑا بنتا ہے اپنے نظریے سے، انسان بڑا بنتا ہے اپنے کردار سے، انسان بڑا بنتا ہے اپنی قربانی دینے کی تیاری سے۔ انسان عہدوں سے بڑا نہیں بنتا۔ کوئی وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر چیری بلاسم بن جاتا ہے، اور کوئی اپنے ہاتھ میں صرف ڈائری اور پین اٹھا کے گھر چلا جاتا ہے اور پاکستان کے دل پر راج کرتا ہے۔ خان صاحب اس وقت سرپرائز ہیں کہ اسد عمر کو کیا ہوا، اتنی لمبی تقریر کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مجھے کہہ رہے ہیں جی تھوڑی سی اور کریں، ابھی بس ساؤنڈ سسٹم آن ہونے والا ہے۔ اچھا جی، اب آگے کدھر جانا ہے؟ بات تو کریں گے، آگے تفصیل سے بات کریں گے خان صاحب خود، لیکن میں صرف ہفتے کی بات کر دوں آپ کے ساتھ۔ ہفتے کے دن
ہفتے کا دن ایک عام احتجاج نہیں ہونے جا رہا ہے. ہفتے کے دن آپ جیسے پہلے احتجاج کرتے رہے ہیں، یہ ایسا احتجاج نہیں ہونے جا رہا ہے. خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ تحریک اب اپنے آخری مرحلے میں جا رہی ہے. آپ اس آخری مرحلے میں اپنے کپتان کے جذبے کے ساتھ چلنے کو تیار ہو؟ تیار ہیں؟ خواتین بھی تیار ہیں؟ تو ہفتے کے دن کو آپ سمجھیں کہ یہ ہفتے کو اس تحریک کا سیمی فائنل ہونے جا رہا ہے. فائنل کال بعد میں دیں گے خان صاحب، لیکن ہفتے کے دن اس تحریک کا سیمی فائنل ہونے جا رہا ہے. اور آپ نے ہفتے کے دن یہ تمام لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں اپنے ساتھ کم سے کم ہر شخص نے اپنے ساتھ خود ذمہ داری لے انفرادی طور پر صرف پانچ بندے آپ ہر ایک نے F9 پاک لے کے پہنچنے ہفتے کے دن پہنچیں گے. قبول ہے انشاءاللہ تعالی. اب میں اچھا جی، اب آخر میں اب آپ سب کھڑے ہوں گے. ایک منٹ. اچھا جی، اب آپ سب کھڑے ہوں گے اور آپ عمران خان صاحب کی موجودگی میں حلف اٹھائیں گے جو آپ کو سب کو عہدے دیے گئے ہیں. شروع میں کہوں گا میں، اور اس کے ساتھ آپ نے اپنا نام لینا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر صدق کے دل سے اقرار کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے آئین اس میں دیے گئے مقاصد اور اہداف پر نہ صرف مکمل یقین رکھتا ہوں بلکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف سے مکمل وفاداری کا عہد کرتا ہوں. یہ کہ میں پارٹی آئین کے الفاظ اور روح کے مطابق اپنے فرائض بطور پارٹی عہدیدار اپنی بہترین صلاحیت اور مکمل ایمانداری سے سر انجام دوں گا. اور یہ کہ میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں حقیقی آزادی کی تحریک میں پارٹی کی جانب سے جو ذمہ داریاں بھی مجھے سونپی جائیں گی انہیں بطریق احسان ادا کروں گا. اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائیں. آمین. پاکستان بسم اللہ. وہ اس پہ کرنٹ اب سے